بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 25 مئی 2020 منڈے کا دن، اور منڈے کے دن کی وجہ سے اور اپنے دوستوں میں مصروفیت ہونے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو سے مخاطب یا بات نہیں کر سکا، آپ کو مبارکی نہیں دے سکا، اور کرونا وائرس کی وجہ سے دکھ ہو رہا تھا کہ بہت سے لوگ اب بھی نادانی سے کام لے رہے ہیں، حکومت کی وارننگز کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں، اور بلا وجہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکل کے عید کو ایک نارمل عید کی طرح سمجھتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس میں کل سے آج تک مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہماری چھوٹی سی بے احتیاطی، لاپرواہی اپنے لیے اور اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال سکتی ہے، ہم شاید بھول جاتے ہیں، یا پھر ہم جو یہ حقیقتیں ہیں اس کو سمجھ نہیں پاتے اور پھر الزام جو ہے وہ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں۔ بار بار حکومت آپ سے گزارش کر رہی ہے کہ مہربانی کر کے اس عید کو دوسری عیدوں کے مقابلے میں نہ سمجھیں، یہ عید تھوڑی اسپیشل ٹائپ کی ہے، الگ ٹائپ کی ہے، یہاں پہ آپ کو ڈسٹنس اور فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس احتیاط کے اوپر، اس احتیاط کی وجہ سے آپ اپنا خیال رکھیں۔ میں آپ سے ایز برادر ریکویسٹ کروں گا، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، مہربانی کر کے اپنا نہیں تو اپنی فیملی کا، ان بزرگوں کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی فیملی بہت پریشان ہوگی اور بہت دکھ میں مبتلا ہوں گے ساری فیملی، اور مہربانی کر کے اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھیں، اور جب آپ زندہ رہیں گے تبھی انشاءاللہ ایسے کئی عید آپ دیکھ پائیں گے، اور ایسی ہزاروں قسم کی عیدوں کی خوشیاں آپ کو نصیب ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امن و حفاظت میں رکھے، آپ کو جہاں کہیں بھی رکھے۔ میں ان تمام لوگوں کو جو میرے جاننے والے ہیں، دوست احباب، میرے دل میں رہنے والے، چاہنے والے بچے جو پاکستان میں ہیں، پاکستان کے باہر ہیں، فیملی ریلیٹیوز، اور وہ تمام لوگ جو کسی وجہ سے مجھ سے رابطہ نہیں کر سکے فون پہ، میں ان کی عید مبارک کا میسیج اور دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ڈھیروں دعائیں اور عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت سے میسیجز مجھے موصول ہوئے، جنہوں نے مجھے میسیجز کیے، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنی فیملی کی طرح مجھے ٹریٹ کیا، اور مجھے بھی اس کرونا وائرس کے لیے ڈسٹینس رکھتے ہوئے مجھے میسیج کر کے
مجھے یاد کر کے، میرے لیے دعائیں نکال کے مجھے اپنے ساتھ شامل کر. بہت شکریہ آپ کا. شوال کا آج تیسرا دن ہے اور یہ ایک نئے ہوپ کے ساتھ شروع ہوا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ شوال کا مہینہ اور اس کے بعد آنے والے سارے مہینے آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے، پاکستان کے لیے، ہمارے افواج کے لیے، اپنے وہ جو کرونا وائرس کے اندر جو فورس ہیلپنگ ہینڈز کی طرح، والنٹیئرز کی طرح کورونا کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ تمام ڈاکٹرز، وہ پیرامیڈیکل اسٹافس، وہ جو تمام ڈیوٹیز پر ہیں، وہ پولیس والے، وہ رینجرز، وہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو اس وقت سخت شدید ڈیوٹی کے عالم میں، گرمی کے عالم میں ڈیوٹی پر موجود ہیں تاکہ آپ کی حفاظت کر سکیں. تو میں ان تمام کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہوئے ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے امن و حفاظت میں رکھے. آمین. اب رمضان تو گزر گیا. پہلے میں یہ بات کروں، اس کے بعد پھر ایک میسیج مجھے موصول ہوا ہے، بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور مجھے رلا دینے والا بھی ہے، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے اتنے عرصے میں جتنی بھی لیکچرز وغیرہ دیے، آپ لوگوں سے بات کی، آپ کو گائیڈ کیا، چلیں آپ لوگوں میں سے بہت سے نے اس کو پڑھا بھی، سنا بھی، لیکن ایک نے مجھے جو رسپانس کیا، مجھے لگا کہ میرے لیے یہ بھی بہت ہے. وہ میں بعد میں آپ سے بتاتا ہوں. تو ہماری زندگی کا آغاز رمضان کے بعد اب ہو چکا، اور ہم جو ہے اب آگے بڑھ رہے ہیں ایک نئی امید کے ساتھ، نئے ہوپ کے ساتھ، نئے جذبے، نئے ولولے کے ساتھ، زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے لیے، زندگی کو بہتر طور پہ منانے کے لیے، زندگی کی خوشیوں کو پانے کے لیے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ رمضان تو گزر گیا. معاف کرنا، تھوڑی سی گلے میں خراش ہے. رمضان تو گزر گیا، لیکن اس کی برکات ہمیں محسوس ہونی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل بھی کیا، بڑا کرم کیا پاکستان پر، اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے کم ڈیتھ کا ریشو اور کورونا کا ریشو جو ہے وہ پاکستان کا ہے. لیکن جتنا بھی ہے وہ بھی زیادہ ہے. ایک بھی اگر ڈیتھ کورونا کی وجہ سے پاکستان میں ہو رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. جان کا نقصان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے میں اس دوست کو کا شکر گزار ہوں جسے نے مجھے اپنے فیلنگز کا بتایا میسیج کے اندر، پھر مجھے واٹس ایپ سے فون بھی کیا، اور مجھے جو اس نے فیلنگز دی وہ بخدا مجھے بھی سن کر خوشی بھی ہوئی اور میری آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے مدد لیتے ہوئے، قرآن کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو سمجھتے ہوئے، ان کی بتائی ہوئی ہدایت کو جانتے ہوئے آپ تک اور لوگوں تک رمضان کے مہینے میں میسیجز پہنچاؤں. جو صاحب نے مجھے بھیجا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ انہوں نے منع کیا کہ میں ڈسکلوز نہ کروں. انہوں نے بتایا کہ وہ یہ کورونا کی وجہ سے گھر کے اندر لاک ڈاؤن رہے. ان کا تعلق بھی کس فرقے سے ہے وہ بھی نہیں بتاؤں گا، وہ مسلمان ہیں، یہ بات تو کنفرم ہے،
اور پاکستانی ہیں، یہ بات بھی کنفرم ہے، پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد آپ آگے مت جائیں۔ نالج ہماری کسی کی کم کسی کی زیادہ یہ ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کرونا کی وجہ سے 15 تاریخ تک میں رمضان کے مہینے میں گھروں پر رہا، ایک روزہ نہیں رکھا، غصے میں رہتا تھا، ایک تو فرسٹریشن تھا، اوپر سے میرے کام کاج بالکل بند تھے، محسوس ہوتا تھا کہ آگے جا کر میں بہت زیادہ قرض دار ہو جاؤں گا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں۔ اتفاق سے کسی نے مجھے آپ کے گروپ کے اندر ایڈیشن کے لیے سینڈ کر دیا، میرے دوست نے، میں ایڈ ہو گیا۔ پھر میں نے آپ کی ایک تقریر سنی، اس تقریر نے مجھے باقی کی ساری تقریر سننے پہ پیچھے کے لیے مجبور کر دیا، اور جب میں نے سب سنی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا چیز اپنی زندگی سے مس کر رہا ہوں۔ میں نے زندگی کے ان خوبصورت سالوں میں کیا چیز مس کی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ دوسرے دن وہ صبح اٹھا 16 رمضان کے دن، اور اٹھ کے اس نے پہلے روزہ رکھا۔ تو گھر والے بڑے حیران تھے کہ اس کو کیا ہو گیا، اس نے تو کبھی آج تک روزہ نہیں رکھا۔ تو بیگم نے بھی نہیں رکھا تھا، بچوں نے بھی نہیں رکھا تھا، لیکن وہ پہلا میں نے جو روزہ رکھا تو کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن اپریشیٹ کیا کہ بھائی، بچوں نے کہا والد نے روزہ رکھا ہے، بیگم نے بولا روزہ رکھا ہے بھاری نہ پڑے، آپ بولے تو میں پانی دوں، یہ کروں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ دن میں نے روزے سے گزارا، اور سارا دن جو ہے وہ آپ کی بتائی ہوئی جو آپ نے اللہ کے نام جو آپ نے اپنی تقریروں میں اور اپنی اسپیچز میں کہے تھے، وہ میں اس کا ویٹ کرتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے شام کو روزہ افطاری کی، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھی، باہر نہیں گیا۔ میری عادت تھی، مجھے سگریٹ اور پان جو ہے وہ میرے منہ میں ہمیشہ رہتا تھا، تو اس دن مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے سگریٹ بھی پھونکی اور پان بھی کھایا۔ پھر دوسرے دن 16 رمضان کو 17 رمضان کو پھر میں نے روزہ رکھا، اور رات کو آپ نے جس طرح بتایا تھا کہ 3:30 بجے کے بعد جو ہے نیا سورج طلوع ہوتا ہے تو خدا کا ذکر کیا کرو، تو میں چونکہ وہ روزہ بھی رکھنا تھا تو میں تھوڑا جلدی اٹھ گیا، اور جلدی اٹھنے کے بعد آپ کی تقریر کا انتظار کرنے لگا کہ آپ کب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ میں اس کو سنوں۔ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ نہ جانے کیوں جو آپ نے کہا تھا کہ ذکر میں بیٹھو، ذکر کیا کرو اللہ کا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ذکر کیسے کروں۔ تو میں آپ نے جو بہت سارے اللہ کے نام اپنے اس میں دیے ہوئے تھے، میں نے اس میں سے ایک دو کو دہرانا شروع کر دیا۔ جب میں یہ دوہرا رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں ہلکا ہو رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت توبہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے صحیح راستہ بتا، جس طرح آپ تقریر کرنے سے پہلے صراط المستقیم اور باقی کی دعائیں مانگتے ہیں، میں نے آپ کی ہر ویڈیو کے ہر دعا کے بعد آمین بولا، ہر دعا جو آپ نے مانگی اس کے بعد میں نے اس کو آمین بولا، اور اس آمین کے اندر اور اس آمین کے بولنے کے بعد جب میں ذکر میں بیٹھا تو مجھے بہت سکون سا فیل ہوا۔ اور اس دن آپ نے جو بات بولی تھی وہ یہ کہی تھی جو میں نے دوہرا رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی بھی چیز، اللہ کی ذکر کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو عبادت سکون کی چابی ہے، عبادت سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور عبادت سکون کی کنجی ہے۔
یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اور پھر میں بیٹھا اور اللہ کے جو نام تھے جو آپ نے ایک پوسٹ کے اندر کیے ہوئے تھے، اس میں سے میں ایک ایک کر کے دہرانے لگا، دل میں اس کا ورد کرنے لگا، درود شریف پڑھنے لگا، توبہ، استغفار، شکر الحمدللہ بولنے لگا. تو مجھے کچھ عجیب سا فیل ہونے لگا اندر سے. مجھے لگا میں اندر سے میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے. بہرحال میں نے روزہ رکھا، شام کو وہی سارا طریقہ کار، لیکن دوسرے دن میں نے نہ سگریٹ پی نہ پان کھایا. بیگم، گھر والے سب دیکھ رہے تھے کہ میں خاموش بھی ہوں، نہ کسی سے غلط کر رہا ہوں، نہ بدتمیزی کر رہا ہوں. مجھے لڑائی جھگڑا کرنے کی بڑی عادت تھی. میں روز ہر کسی سے بھی بات کرتا تھا تو گالیوں سے بات کرتا تھا، لیکن میری بیگم اور بچوں نے نوٹ کیا کہ میں نہیں کر رہا ہوں. تیسرے دن میری بیگم بھی شامل ہو گئی روزے میں، اور اس نے بھی میرا ساتھ دیا روزے کی افطاری تک. چوتھے دن بچے بھی شامل ہو گئے. یوں ہمارا پورا گھرانہ 20 تاریخ سے پہلے 20 رمضان سے پہلے روزے اور صلات کے پابند ہو گئے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں کہ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہم پر مہربانی کرنے کے لیے. آپ کے ذریعے ہمیں کوئی میسج اسے پہنچانا تھا تو اس نے وہ پہنچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا، آپ کے بتایا کے مطابق کہ قرآن جو ہے اس کو پڑھا کریں. میرے گھر میں قرآن تھا، میں نے بیگم کو کہا قرآن دو، لیکن وہ عربی میں تھا. میں اس سے پہلے کبھی قرآن پڑھی نہیں تھی، وہ عربی میں تھا، گھر میں رکھا ہوا تھا جیسے عموماً گھروں میں رکھتے ہیں قرآن کو. تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، عربی میں میری زبان نہیں تھی. تو پھر میں نے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے چونکہ آپ جو ہے وہ جب لکھتے ہیں تو اس کے نیچے آیات کی ٹرانسلیشن بھی لکھتے ہیں، تو میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ جو آیات کی ٹرانسلیشن لکھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا حقیقت میں اس آیات کا ٹرانسلیشن وہی ہے یا کچھ اور ہے. تو آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے اس سے قرآن منگوایا. اس میں ٹرانسلیشن تھا، تو میں نے دیکھا کہ نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے، جو مطلب آپ بتا رہے تھے اور ٹرانسلیٹ کر کے جو آپ کہہ رہے تھے وہی مجھے اس میں ملا. پھر میں نے آہستہ آہستہ جو آپ جس طریقے سے جو باتیں آپ بتاتے گئے اپنی تقریر کے اندر، میں اس کے بعد وہ ساری آیاتوں کو پڑھتا رہا اور سنتا رہا اور اس پہ غور کرتا رہا. پھر یہ ہوا کہ مجھے سڈن سی چینجز اپنے اندر فیل ہونے لگی جب میں قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا. اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، توبہ مانگنی چاہیے. اور میں توبہ بھی مانگتا رہا، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہا، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا. اور اللہ کا اور آپ کا کیسے بتاؤں میں کہ میری زندگی کو آپ نے کیسے بدلی کیا. لیکن اب میں آپ سے 2 سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ 2 سوالات کا جواب آپ مجھے دیں تاکہ میں جو ہے ان 2 سوالات کو فالو کروں اور اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھوں. تو وہ سوالات کیا کہ میرے دوستوں، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر جو اپنی بات کہنی ہے وہ کہوں گا. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میری آواز آپ تک سمجھ آ رہی ہے، پہنچ رہی ہے. اللہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، بہت زیادہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن جو کچھ میری نالج ہے میں نے یہی بتایا، میں وہ شیئر کر رہا ہوں. اور میں نے ایک کیا کہتے ہیں فیس بک پہ پیج بھی بنایا، اور اس پیج کا لنک بھی آپ کو دوں گا. اور واٹس ایپ پہ بھی ایک گروپ بنایا، صرف اوپن ہے، میں نے کسی کو زبردستی ایڈ نہیں کیا، جس کا دل چاہے وہ ایڈ ہو جائے. صرف میں نے اپنی لنک دی ہے، جس کو سمجھنا ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں وہ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں.
تو بڑی مہربانی کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ چلائے، برائی سے بچائے، کسی کا قرضدار محتاج نہ کرے، ہماری حوصلہ افزائی کرے اور ہمیں راہ راست پہ رکھے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔